سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کافی دنوں بعد ٹائم دیا خان صاحب نے، اور میرا خیال ہے انہی کافی دنوں میں بڑے بڑے اعلانات ہو گئے۔ مودی نے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا کہ پاکستان کو سبق سکھا دو۔ خان صاحب سے پوچھے، خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی جنگ آنے والی ہے پاکستان پر؟ دیکھیں حالات جو ہے اس رخ کی طرف جا رہے ہیں، جو گراؤنڈ سے ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں غزہ کے اندر بھی جب غزہ کو برابر کرنا تھا تو اس سے پہلے 7 اکتوبر کو انہوں نے حماس سے حملہ کروایا، دیوار توڑوائی، بندے گرفتار کروائے، اور اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ سے نیکسٹ اسٹیپ اٹھانے شروع کیے، جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ 50,000 سے اوپر بندہ مارا گیا، اور جو انہوں نے حماس کو ختم کرنا تھا وہ ختم کر کے رہے، چاہے اس کے لیے ان کو غزہ کا مریا میٹ کرنا پڑ گیا۔ تو مودی صاحب نے بھی جو قدم اٹھایا ہے، جس قسم کے اعلانات بیانات وہ دے رہے ہیں، اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ان کی کچھ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک پبلک کے لیے بعض اعلانات کیے جاتے ہیں، بعض اناؤنسمنٹیں کی جاتی ہیں جس کا تعلق عوام کا مورال بلند کرنے سے ہوتا ہے، اداروں کا جس میں افواج بھی شامل ہوتی ہیں ان کا مورال بلند کرنے کے لیے بعض فیصلے جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس کیے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اندرون خانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ اندرون خانہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں حکومتوں کے درمیان بھی۔ اگر ماضی قریب کے اندر جو کچھ دنیا میں ہوا ہے ان واقعات کو ذہن میں رکھیں تو واقعات کے قدم اٹھانے سے پہلے بڑی طاقتوں کو باہر انفارم کیا گیا ہے۔ ایران جیسا ملک بھی جس کی سخت مخالفت ہے، جس کے خلاف پوری دنیا میں یورپین یونین بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے اس کے بائیکاٹ کرنے کے اندر، اس نے بھی جو بات قدم اٹھائے ہیں تو اس نے بھی پہلے دنیا کو انفارم کر دیا کہ ہاں ہم یہ دنیا سے مراد بڑی طاقتیں ہیں، انہیں یہ انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا قدم اٹھانے لگے ہیں۔ اسرائیل نے بھی جو کچھ کیا اس کے بارے میں اس نے امریکہ کو بھی انفارم کیا ہوا تھا، یورپین یونین کو بھی انفارم کیا ہوا تھا۔ جو ماحول اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان بن رہا ہے اس کے اندر جو ہمارے سربراہان حکومت کہہ لیں یا اداروں کے سربراہ کہہ لیں، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس سے حالات کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قدم آگے اٹھانے والا ہے ہندوستان پاکستان کے خلاف۔ اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو کال کیا ہے، پھر امریکہ کے وزیر خارجہ کا فون آنا، اور یہ باتیں ڈائریکٹ نہیں کی جاتی، انڈائریکٹ میسج پہنچائے جاتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو پبلک ہے تو وہ اس بات کو سوائے ایک اعلان کے کہ ہاں امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا وزیر اعظم سے، اس کے علاوہ کوئی بیان پاکستان کی حکومت نے جاری نہیں کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں رابطہ کیا ہے۔ اس قسم کے اعلانات جو ہیں وہ اب باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ 5-6 دن سے جو کشمیر سیکٹر ہے اس کے اوپر خاموش نہیں ہے، جو ایک لمبے عرصے سے جب سے حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد سے کنٹرول لائن کے اوپر خاموشی تھی دونوں طرف، لیکن اب انڈیا بھی بتا رہا ہے کہ بھئی پاکستان نے بھی قبول کیا ہے کہ 5-6 دن سے مسلسل وہاں پر بھی گولہ باری جاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھانے والے ہیں جس کی وجہ سے حکومت پاکستان پریشان نظر آتی ہے۔ حکومت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے ہر طرف سے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جنگ کا قدم امریکہ کی معرفت یا کسی بھی دوسری طاقتوں کی معرفت ہندوستان کو جنگ سے باز رکھا جائے۔ ہماری معیشت اس وقت بڑی کمزور حالت میں کھڑی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں 2 دن سے یہ گردش کر رہی ہے خبر کہ پاکستان کو مزید 2.3 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ توڑ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مثبت اشارے مل رہے ہیں معیشت کے ساتھ، مارچ میں سب سے زیادہ ترسیل آئی ہے، غیر ملکی بیرونی ممالک سے پیسہ آیا ہے۔ اس وقت بھی میں نے آپ کو پروگرام میں کہا تھا یہ بیرونی ممالک سے آنے والا پیسہ جو ہے یہ کسی ترقی میں شمار نہیں ہوتا۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کے پاس سرمایہ کاری آئے، انویسٹمنٹ آئے، اس کو تو آپ ترقی میں شمار کر سکتے ہیں،
یہ سب ہوائی باتیں ہوتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ کل سے یہ خبر گزش کر رہی ہے کہ 2.3 ارب جن سے مانگ رہے ہیں ان سے بھی 10% تک سود. 1.3 ارب جو ہے وہ کہتے ہیں 7% پر, اور جو باقی 1 ارب ہے وہ 10% پر ان کو مل رہا ہے. اور یہ ایسے قرضے عام طور پر پہلے 1 سال کے لیے لیے جاتے تھے, لیکن اس وقت 5 سال کے لیے حکومت پاکستان ڈھونڈ رہی ہے قرضہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ہی ہمارے جو بیرونی وہ ہے افراد زر ڈالرز کی وہ اس وقت ختم ہوئے پڑے ہیں یا ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں, جو فکر مندی کی علامت ہے. اس صورتحال میں پاکستان جنگ کے قابل نہیں ہے, اور ہر حالت میں پاکستان جو ہے وہ جنگ روکنے کی کوشش کرے گا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ہاں صاحب, پاکستان جنگ روکنے کی کوشش کرے گا. اس وقت فیصلہ تو پاکستان نے کرنا ہی نہیں ہے. نہ تو پاکستان کے ساتھ کوئی ملک ہے جو کھڑا ہو. چائنا کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پوری مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو پاکستان کی کون سن رہا ہے اس وقت؟ وزیر خارجہ اگر امریکہ کا فون کر رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کی نہ پہلے کبھی مدد کی ایسے موقع پہ, اور امریکہ سے کوئی جی امریکہ تو صاف کہہ گیا ہے. جو اس واقعے کے دوران ہی امریکہ کے نائب صدر جو ہیں وہ دلی میں موجود تھے, اور وہاں انہوں نے صاف کہا کہ ہم انڈیا کے پارٹنر ہیں. وہاں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنا کہ ہم انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کی حالت میں ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے جی. لیکن انڈیا کی جنگ رکوانے کے اندر تو امریکہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے. جو بھارت نے جو بھی کیا وہ بہرحال بڑی طاقتوں کو انفارم کرنے کے بعد قدم اٹھائے گا. تو اس وقت اس قدم کو اٹھانے سے پہلے بہرحال حکومت پاکستان جو ہے وہ کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ بھارت اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی جنگ نہ ہو. 3 دن پہلے یہاں فرینکفرٹ میں جو پاکستان کا ریسیپشن ہوا ہے جی. اس کے اندر بھی سفیر صاحبہ پاکستان کی تشریف لائی تھی فرینکفرٹ. وہاں بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوشش کا رزلٹ کیا ہے, آپ اس کوشش سے کیا سنتی ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں وغیرہ. ان کا وہ بات صرف سن رہے ہیں ہماری, ابھی تک ہمیں کوئی ایسا رزلٹ سامنے یا کسی نے کوئی حامی نہیں بھری. اس کا مطلب ہے کہ بات چیت اندر افغانے چل رہی ہے. یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اس میں ہمارے جو معروضی حالات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے, جو دہشت گردوں کے خلاف کہہ لیں یا جو ملیٹنٹس کے خلاف کہہ لیں, عسکری پسندوں کے خلاف کہہ لیں, یا آزادی جو بلوچستان کی لڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے. انسان بھول جاتا ہے باتوں کو. اگر آپ دیکھیں جو کل کی پریس کانفرنس ہے ہمارے ISPR کی اور اسحاق صاحب کی, جنوری 2024 سے لے کر اب تک 3700 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. اس سے بڑی جنگ اور کیا ہوگی. 3896 افراد اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں 1 سال یا 14 مہینے کے دوران. 1314 افسران اور اہلکار شہید ہوئے ہیں. 2582 ہمارے فوجی زخمی پڑے ہوئے ہیں. اور 2024 جنوری سے اب تک 70,816 آپریشن فوج کو کرنے پڑے ہیں. جس میں دہشت گردوں کی ہلاک ہونے کی تعداد بھی جو 1700 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک جنگ تو ملک کے اندر جاری ہے, اور بیرونی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ کے ملک کے اندر حالات آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں. فوج کے شانہ بشانہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہو کر وہ جنگ میں حصہ نہ لے رہی ہو. اس لحاظ سے ہماری پوزیشن بیرونی طور بیڈروں پہ بھی اور اندرونی طور پر بھی بہت ہی کمزور ہے. اس لیے پاکستان ہر حالت میں جنگ کو روکنے کی کوشش کرے گا. خان صاحب, عمران خان کا جیل میں اس وقت رہنا یا اس کو رہا کرنا, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ حالات تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس کو اندر رہنے سے یا باہر رہنے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر جو افواج پاکستان ہیں ان کا نمایاں کردار ہے, وہی اس کو حل کرے گی. اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی صورت ہی پیدا ہوتی ہے یا جنگی حالات کا موسم جو ہے پاکستان کے سروں پر منڈلاتا ہے, تو اس کے اندر ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کے پاس وہ ایک تو ویسے ہی وہ کمزور ہے,
اور ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت اس وقت قوت نہیں ہے. اس لیے جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ بڑوں نے ہی کرنا ہے, جن کو راولپنڈی سے ہونا ہے, اور راولپنڈی والے کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان اندر ہے یا باہر ہے, یا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کیا سوچ رہے ہیں. جو راولپنڈی والے سوچ رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہے انہوں نے, اور چاہے وہ اپنے تھرو چلائیں یا اپنے ساتھ سیاستدانوں کو ملا کے چلائیں, اسی سے اگلا قدم پاکستان اٹھانے کے قابل ہے. ہاں سر, ابھی آپ نے کہا کہ عوام ساتھ دے گی, لیکن جب بڑی تعداد میں عمران خان کی پارٹی جو ہے یا اس کو پسند کرنے والے لوگ اپنے دل میں ایسی چیزیں رکھیں گے تو کیسے ساتھ دے گی؟ ساتھ تو دلوں سے دیا جاتا ہے, لیکن دلوں میں تو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں, عوام تو مورال بلند کر سکتے ہیں نا کہ بھی ہاں ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج کے ساتھ کس قدر ہے وہ کل ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے جو لکی مروت کے اندر ہوا ہے. فوج اور وہاں کے مقامی لوگ آمنے سامنے گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. بار بار وہ اس لفظ کو دہراتا ہے. یہ پنجابی دشمن تو نہیں کہا اس نے, لیکن یہ پنجابی کے ساتھ ایک برا لفظ استعمال کیا ہے. 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر 3 دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پنجاب کی فوج ہو اور تم پنجابیوں کے ساتھ مل کے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو, اور نہیں انہوں نے آگے فوج کے کنوائے کو بڑھنے دیا. تو یہاں اس قسم کے حالات کے اندر قوم جو ہے وہ اس وقت فوج کا ساتھ نہیں دے رہی, یا کم از کم بلوچستان اور صوبہ سرحد کے لوگ نہیں دے رہے. تو ان حالات میں فوج کا لڑنا ممکن نہیں ہوا کرتا. اس لیے حالات جو بھی ہوں, پاکستان کی پہلی کوشش یہی ہوگی, پہلی کیا آخری کوشش بھی یہی ہوگی کہ بھئی پاکستان کے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے. اگر کر دی گئی تو پھر یہ ہے کہ آپ جن حالات میں گزر رہے ہیں اس میں فتح کو درکنار اپنے آپ کو قائم رکھنا جو ہے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں صاحب, کوئی ایٹمی حملہ کر دے گا پاکستان؟ اس طرح کے بھی بیانات جاری کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان کے, یہ کوئی ہم نے پٹاخے چلانے کے لیے سب کچھ تو نہیں رکھا ہوا؟ مبارک صاحب, سیاستدانوں کی بات پر مت جائیں. اس وقت فیصلہ کرنے کا اختیار سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کچھ ہونا ہے راولپنڈی سے ہونا ہے, اور ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا آج کے زمانے کے اندر بغیر بڑی طاقتوں کو انفارم کیے بغیر پاکستان ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا. آنکھیں بند کر کے ایسے فیصلے نہیں ہوں گے. اچھا, یہ بتائیے کہ انڈیا کا جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر وہ لینا چاہتا ہے, اور اس کا پورا زور اگر جنگ ہوتی ہے تو کشمیر کے بارڈر پہ ہوگا. مودی کی پالیسی یہی ہے کہ آزاد کشمیر کو جو اس نے اسٹیٹس دیا ہے, اپنے مقبوضہ کشمیر کو اسپیشل آزاد کشمیر کو اس کا حصہ بنائے. مودی, جب تک مودی موجود ہے اس کی کوشش یہی ہے. اور یہ بلوچستان کے اندرونی حالات جو آپ کو پتہ ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. لیکن جہاں بھی بد امنی ہے وہاں پر وہ حالات پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور اگر جنگ ہوگی تو مزید مشکلات پیدا کریں گے. بہت سے ایسے عناصر جو دبے ہوئے ہوتے ہیں, جو وہ بھی ایسے حالات میں طاقت پکڑ لیتے ہیں اور وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں پاکستان کی اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان بھارت اسی کوشش میں ہے کہ کسی قسم کی جنگ نہ ہو. آخر دنیا ہمارا ساتھ دیتی ہے, یہ نہیں دیتی, اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں کے حالات گزرے ہیں پاکستان میں, کسی نے کوئی اونچی آواز, کوئی بلند آواز جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں سنائی نہیں دی, نہ ہمیں عالم اسلام سے اور نہ ہی ہمیں مغربی دنیا سے. خان صاحب, آخر پہ ایک سوال ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ فلسطین کے نعرے لگانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں, اپنے ملک کے حالات اس خطرے میں ہیں, اور فوج بلوچستان میں لڑے, فوج کشمیر میں لڑے, یا فوج ان مذہبی جماعتوں کو کنٹرول کرے, یہ تو کافی ہمارے لیے محاذ کھل گئے ہیں اس وقت. آلریڈی کھلے ہوئے ہیں بہت سے محاذ, ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں. مذہبی جماعتوں کو جو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے, جن پہ بر وقت ہاتھ نہیں ڈالا گیا, وہ ہمارا اپنا قصور ہے, اور اسی کا خمیازہ جو ہے آج قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے.
بہت شکریہ خان صاحب کا۔ ندین، عرفان احمد خان صاحب کی باتیں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، اب ہم تو واقعی نہیں جنگ چاہتے، پر مصیبت یہ ہے کہ جس نے ہم پہ حملہ کرنا ہے اس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا۔ ہمارے فیصلے تو چلو پاکستان تک ہے، جس طرح کل اس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ انڈیا کے لوگوں پہ مقدمات بنیں گے، پتہ نہیں مذاق میں بھی لوگ کر دیتے۔ تو ہمارے کیونکہ فوج کے جوان جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اپنی قوم پہ بھی ظلم کیا ہوا ہے، اور ابھی تک یہ اس سے باز بھی نہیں آ رہے۔ جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی، بات عمران خان کی نہیں، بات قوم کی ہے۔ اب جتنا مرضی زور لگا لے، اور یہ بھی ان کو پتہ چل چکا ہے انڈیا کو کہ جنرل رانی کا دور دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ جتنی مرضی بڑکے لگائیں، جتنے مرضی ٹھیک ٹھوکر آگے، ایک اندر کی خبر ان کو پتہ چل چکی ہے کہ جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہ کس گیم میں پڑی ہوئی ہے، اور ان کی توجہ کسی اور جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے۔ وہ بچے نہیں ہیں جو انڈیا لے ہیں، آپ ان کو لیکن پاکستان کو بہرحال ہر صورت اپنا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان کی سلامتی ہے تو سب کچھ ہے، مگر جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا اب کیسے ملے گی یہ دیکھیں گے۔ چینل کو ایک تو جمعہ پڑھانا منا ہے منہ تو لائے جی سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ابھی ایک آپ کو میں نے کلپ چھوٹا سا دکھایا، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی 50 لوگوں نے بھیجی ہو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں واٹس ایپ پہ اور ٹک ٹاک پہ یہ جناب جو بزرگ ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے روکا، جو بھی لوگ مخالفین ہیں وہاں پہ ایک دوسرے فرقے کے، اور ان کا تعلق جب ہم نے پتہ کیا، بات چیت پوری ویڈیو میں نے دیکھی، کوئی 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے، مگر آخر پہ کچھ آپ کو دکھائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سوالات ایسے کیے جا رہے تھے جیسے ایک پولیس افیسر نہیں سوالات کرتا، اس طرح یہ مولانا صاحب جو سوالات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جمعہ پڑھایا، آپ کہاں سے آئے، آپ کا بیگ چیک کرتا ہوں میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کا بیگ چیک کریں؟ آپ کون ہیں؟ آپ پولیس افیسر ہیں؟ آپ کو قانون نے اس چیز کی اجازت دی؟ اور کس حیثیت کے ساتھ آپ نے اس بزرگ کو روکا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی بھی جرم ہوتا ہے، فرض کرے قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ خود عدالت لگا لے، ہوتا یہ کہ پولیس کو بلائیں اور پھر اس کو بتائیں جناب یہ کیس یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ ویڈیو جس نے بھی بنائی اس کو کس نے حق حاصل دیا کہ ان کی یہ ویڈیو بنا کے تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں؟ یہ سوالات ہیں، اور جو صاحب ان کی میں تصویر لگا دوں گا، کوشش کرے کہ کچھ ان کی ویڈیو کا حصہ بھی دکھائیں، وہ ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کو خود پڑھنا نہیں آتا، وہ پاس کھڑے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ان کاغذات کے اوپر۔ اپنی اس کی یہ حالت ہے، کوئی مولانا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ سوالات کرنے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، پھر ان کو دھمکیاں دینا کہ میں 15 پہ کال کروں گا۔ آپ 15 پہ کال کرتے، آپ کال کر کے تو پولیس کو بلا کے تو ان کو روکتے، اور پھر پولیس جانتی اور یہ جانتے پاکستان میں جب قوانین موجود ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو حق حاصل، پھر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ غلط پڑھ کے اس کے جو بھی وہ ان کے پاس پیپر تھے اور وہ بتا رہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی کہ آپ کو اس علاقے میں دوبارہ میں نے دیکھ لیا، تو میرے باپ کا علاقہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے یہاں پہ؟ ہوتے کون ہو تم کسی کو کہنے والے کہ آپ کو میں اس علاقے میں نہ دیکھ؟ اور پھر یہ جی تبلیغ کر رہا تھا، کہاں آپ کو تبلیغ کی جی؟ کہاں تبلیغ کی؟ پہلے تو یہ سوال ہے۔ میں کل سے حیران تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کب اس نے کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ؟ کوئی ایسا سوال وہاں پہ نہیں ہوا۔
وہ شریف آدمی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنے چاہتے، اور ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ کوئی شرم کرنی چاہیے، آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ کو اندر اتنی عقل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی گھر کی، کسی فارم ہاؤس کی پولیس والوں نے ڈال دی تھی، تو وہ پولیس والوں کے اوپر مقدمہ ہوا، تو جہاں پہ قانونی طور پہ آپ اس بندے کی ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو یہ اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا کے اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور بار بار یہ صاف فرماتے ویڈیو بنا ویڈیو بنا۔ وہ عقل کے اندھو، آپ کو کس نے یہ اختیارات دیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نہ تو اسلامی آپ دیکھ لے کوئی اس کی بات میں کرنے کا طریقہ تھا، نہ اخلاقی طور پہ اور نہ انسانی طور پہ۔ ہر بندہ پاکستان میں جو رہتا ہے وہ آزاد ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور پھر کسی کے نام کی لسٹیں اگر اندر سے نکل رہی ہے تو آپ کو کیا؟ اگر کسی نے لسٹیں بنائی ہوئی تو آپ کا کیا لینا دینا ان لسٹوں کے ساتھ؟ وہ شریف آدمی آرام سے آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں چاہتا۔ اور 20 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جمعہ آپ نے پڑھایا، آپ 11:30 بجے کے نکلے ہوتے، اس کا مطلب آپ 11:30 بجے کا ان کا پیچھا کر رہے۔ آپ کے پاس کون سا اختیار؟ اگر 11:30 بجے یہ نکلے تھے، یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے، تو آپ پولیس کو فون کرتے، اور پولیس آ کے پھر ان کو دیکھتی یہ کیا کر رہے، وہ یہاں پہ جرم کرنے آئے ہوئے تھے، اور جی ہم لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہم یہ ہوا، ہم وہ ہوا۔ بلیک میل کر رہے ہو اس کو، شریف آدمی کو۔ خود آپ لوگوں نے تو نہ خود دین سیکھا، نہ لوگوں کو سکھایا۔ آج جس طرح کی قوم آپ لوگوں نے تیار کی ہے دین سکھا کے، جس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے، اور جس طرح کا وہ دین سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد میرا خیال پوری دنیا میں ویسے ہی بڑا نام روشن، ویسے ہی کافی پاکستانیوں نے عزت احترام کمایا۔ تو میں حیران تھا، کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کو ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے تو پولیس آتی ہے، پولیس آ کے پوچھتی ہے جناب کیا جرم ہوا ہے یہاں۔ لیکن پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ کو پولیس والا سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں، مجھے دوسری پارٹی، دونوں پارٹیوں کا پتہ نہیں کہ کون ہے۔ وہ تو جب ویڈیو دیکھی تو اس میں پتہ چلا، اور میں نے اس پہ کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اتنے لوگوں نے یہ ویڈیو بھیجی پہ میں نے پوری دیکھی۔ تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کا حق حاصل کس نے دیا آپ کو؟ اور جو گورنمنٹ ہے، جو آئی جی پنجاب ہے یا مریم نواز ہے، اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی طور پہ ویڈیو بنانے کے جرم میں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو ڈالے گی۔ کیا مقصد تھا اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پہ ڈالنا؟ کوئی ہے پاکستان میں قوانین؟ کوئی پوچھنے والا ہے وہاں پہ؟ ناظرین، ہمارا سلسلہ یہی ہے پاکستان کا کہ کسی کو دباؤ میں لانا ہو تو چڑھائی کر دو، اور پھر ایک بندہ کہہ بھی رہا تھا کہ احتیاط کرو، کوئی اس کے اچھا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ وہ آپ کون ہوتے ہو اس کا شناختی کارڈ مانگنے والے؟ مجھے بتاؤ۔ کوئی موٹر سائیکل کی چابی نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ اپنی جو ان کی عقل ہے اس سے ظاہر ہے عقل تو ہے ہی نہیں نا ان کے پاس، عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اور مذہب تو عقل سکھاتا ہے، مذہب تو جو ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے، مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ آپ نے کس مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کس مذہب کے مطابق چل رہے؟ کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں میں، کوئی حیا نہیں ہے۔ اور جو وہاں کی پولیس ہے اسے بھی فوری طور پر یہ ویڈیو جو دیکھ کر ایکشن لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے جو بھی پاکستان کے قوانین ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی بربادی ہو چکی ہے، مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ
قوانین کا لوگ احترام نہیں کرتے، خود بدمعاش بن جاتے ہیں، خود سوالات کر رہے ہیں ایسے ایسے. میں خود حیران تھا دیکھ کر وہ ویڈیو. تو پاکستان میں اگر کوئی انسانیت زندہ ہے تو انہیں اس طرح کی ویڈیو پہ اگر قابو نہیں ڈالے گے، اس طرح لوگوں کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہیں گے اور قوانین اگر حرکت میں نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کل کو آپ کی بھی یہ ویڈیو بنے گی، آپ کے لیے بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پہلے ہی وہاں پولیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی وہاں عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو جاتی ہے، وہ طاقت یہی کہ یہ 4 لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ 4 لوگ جو تھے بس ان کو پتا تھا کہ اس مولوی نہیں، شاید مولوی ہے مجھے نہیں پتا، اس نے ہمارا نکاح پڑھانا ہے، ہمارا جنازہ پڑھانا، ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ اس کو ہم اپنا پال رہے ہیں اسی کام کے لیے. تو وہ اس لیے اگر کوئی دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی روک کے اس طرح کے سوالات کرے تو کیا گزرے گی آپ کو؟ آئے دن آپ کے مولوی پکڑے جاتے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے، اور پھر وہاں پہ ان کی داڑیاں جو ہیں ان کو اور ان کے جو حشر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اور پولیس آ کے بھی پکڑ کے لے کے جاتی ہے. مگر یہ تربیت جب آپ کی ہوگی تو اسی طرح کے کام ہوں گے. کون سا کام وہاں پہ ہو رہا ہے جی اسلام کے مطابق؟ مجھے بتاؤ. اور ایک پیپر چیک کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے یار، کیا ملک ہے پاکستان بنا ہوا، کیا قوانین ہے وہاں کی. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کے بیگ کو ہاتھ لگائے، اور پھر ہر چیز کو وہ اس طرح رخ دیا جائے کہ کسی طرح ان کو بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے جناب کہ آپ کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیں. تبلیغ، آپ لوگوں کو تبلیغ کون کر سکتا ہے مجھے بتاؤ پہلے؟ آپ لوگوں کو بدل سکتا ہے؟ آپ نے تو پورے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا مذہب کے نام، پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ. یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرنے کہ ہم بڑے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں. تو یہ اسلام ہے؟ کبھی پڑھی اسلامی کتابیں آپ نے؟ کبھی غور کیا کہ اسلام کیا ہے؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے ابھی تک جو اداروں میں بیٹھے اور یہ ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں کو ابھی تک پکڑا نہیں. یہ ظلم پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پہ مذہب کے نام پہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے تماشا بنا دیا پوری دنیا میں. اب یہ پوری دنیا نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے ادارے کہاں پہ، پاکستان کے حکمران کہاں پہ. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایک بہت بڑے عذاب کے اس وقت یہ قوم ویسے ہی منتظر ہے. کوئی پیپر چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یار حیرانگی کی بات. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈاکٹر عثمان آئی جی کو یہ اپیل کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی، ویڈیو بنائی، ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائے. ورنہ آئے دن اس طرح پھر قوانین کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ نے اپنی اہمیت خود ختم کر لی. ان لوگوں سے ڈرتے رہیں گے یہ کل کو آپ کو بھی اسی طرح جس طرح دوسروں کی ویڈیو بنا کر تو بلیک میل کرتے رہیں گے. ہر بندے کو آزادی مذہب کا حق ہے، اصل ہے. اور یہ جو آپ ہر وقت قوانین اس کی آپ نے ریٹ لگائی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ قوانین قائم رہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں ضرور ہمارے صاحب. یہ چھوٹا سا کلپ ضرور دیکھ لیں اینڈ پہ، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تانوں جھوٹ بولدا. آ ہن 2 بندے اگے گئے نے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب آج خان صاحب، اور مسئلہ وہی انڈیا اور پاکستان کا. صبح خان صاحب کا میسج آیا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مگر ہمارے مزدور تو آپ کو پتا کام پہ ہوتے ہیں. جنہوں نے دن منانا ہوتا ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں، اور جن کا دن نہیں ہے وہ آرام کر رہے ہوں گے، چھٹی مزے لے رہے ہوں گے، پکنک منا رہے ہوں گے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے میسج کا بھی،
تھوڑا سا اس حوالے سے بھی مختصر سا ذکر کر دیں مزدوروں کے دن کے حساب سے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے تمام سامعین کو اور آپ کے چینل دیکھنے والوں کو میرا سلام، اور عالمی افق پر آج کے مزدوروں کے دن کی مناسبت سے لیبر ڈے مبارک ہو، جبکہ آج اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے تمام لیبر کام کر رہے ہیں اور آفیسر آج کا دن ان کے نام پہ آرام فرما رہے ہیں۔ جی بھائی جان، مزدوروں کے لیے میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مزدور کسی بھی دنیا کا ہو، معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی کی محنت کے اوپر جتنے اوپر آفیسرز بیٹھے ہیں وہ اپنی زندگی کو آسائش کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، اور جو مسلمان ہیں میری ان کے لیے محبت بھرا یہ دن، ان کو اس سلام کے ساتھ کہ آپ سب اللہ کے دوست ہیں، اپنی محنت جاری رکھیے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو آپ کی حکومت نے تو پہلے بھی نہ دیا، آگے بھی نہیں دے گی، لیکن انشاءاللہ جو سب حکومتوں کا مالک اور خالق ہے، انشاءاللہ اس کے ہاں آپ کا اجر اسی طرح ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ پروگرام اصل میں ہے انڈیا پاکستان پہ۔ آج ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آ گیا، ایک میاں بیوی تھے، کورٹ میں گئے اور کوئی 11 سال کی لڑکی کو گھر میں انہوں نے ملازمت دی ہوئی تھی، اس پہ تشدد بھی کیا، اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو یہ ظلم پاکستان جیسے ملک میں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، بہت ہی افسوسناک ہے۔ خاص صاحب کی طرف چلتے ہیں، خاص صاحب ایٹم چلا دیں گے، ہم اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ سر مولا جٹ نوری نتھ، میرا 4 لفظوں میں آپ کو جواب ہے، مولا جٹ نوری نتھ۔ رضیہ کے دوپٹے پہ جھگڑا ہے، رضیہ کو اپنے دوپٹے کی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں بات ہے صرف اتنی کہ جو دونوں طرف کے آقا ہیں، آقا زاد ہیں، ان کی جنگ ہے صرف اس بات پہ کہ عوام نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور کسی طرح عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کے درمیان صرف ڈائیلاگ کا مقابلہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان میں اتنی تڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام نے کیوں ساتھ چھوڑ دیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک عوام کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ جی بالکل محنت کر رہے ہیں، ان کے منہ کا نوالا چھین رہے ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے، انڈیا اور پاکستان میں جائیں ذرا دیکھ لیں، اپنی آن لائن جا کے دیکھیں کسی بھی طریقے سے، تو آپ کو مزدور اپنی پیٹھ پہ بوری اٹھا کے منڈی سے ٹرک تک جاتا دکھے گا، ٹرک سے اٹھاتا ہوا ارمزائیں جس کو ہم سٹورج کہتے ہیں وہاں تک جاتا دکھائی دے گا، میسن کام کر رہا ہے، الیکٹریشین کام کر رہا ہے، پلمبر کام کر رہا ہے، تمام چھوٹے چھوٹے چوکیدار سارے کام کر رہے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان ہوا یہ ہے اصل میں کہ جو دونوں طرف کے آقا زاد ہیں ان کو اپنی جو حیثیت ہے وہ آئینے میں بڑی صفائی سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہ ادھر مودی صاحب کا آپ نے دیکھا کہ مودی کا گراف 0 پہ آ رہا ہے ڈے بائی ڈے، وہ کہتا تھا اب کی باری 400 سے بھی آگے کی باری، وہ بیچارہ 400 کو بھی نہ پہنچا، پچھلے الیکشن میں ابھی بہار میں ہوئے وہاں بھی بیٹھ گیا۔ ادھر جو ہمارے آقا زاد ہیں جو خاکی وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک توجہ چاہیے تھی، اور انہیں معلوم ہے پاکستان کی عوام آج دن تک صرف ایک بات پہ ظالم کے پیچھے بھی کھڑی ہو جاتی تھی، اور وہ کیا تھی بات کہ ہندو 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 کو مارنا ہے، ہندو کو ساتھ جنگ کرنی ہے اور واپس لال قلعہ پہ اپنا جھنڈا لہرانا ہے۔ اور اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ میڈیا نے، آپ جیسے سوشل میڈیا نے اتنی ماشاءاللہ اچھی تربیت کر دی ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہندو تو آلریڈی ڈرا ہوا ہے، ہزاروں سال سے وہ بیچارہ غیروں کے نیچے رہا، کبھی وہ رہا افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کے نیچے، کبھی وہ رہا سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں کے نیچے، کبھی وہ رہا مغلوں کے نیچے، ابھی 74 سال سے تو بیچارہ آزاد ہوا ہے جی، تو وہ کیا جنگ لڑے گا؟ وہ اس نے جنگ نہیں لڑنی، اصل میں جنگ ہے صرف اور صرف کرسی کی، کہ اس کرسی کو جاتا دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں اور دونوں کا مل کے پلان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या होगा, सुर्खी लिपापोती, और वो कहते हैं ना गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के अवाम को थोड़ा अपने पीछे लगा के फिर वो कोशिश है इनकी, ना इन्होंने अवाम ने पीछे लगना। पाकिस्तान की तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जितनी मीम्स इस जंग पे बनी है, क्या इससे पहले कभी बनी थी भाईजान? सर ये बताइए कि पाकिस्तान में भी अवाम जो है वो बददिल है, अपने हुक्मरानों से खुश नहीं है। आप ज़बरदस्ती कहते रहे कि अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, मगर इंडिया में भी सिख बरादरी पे जो जुल्म हुए, जो जुल्म सितम हुए, और भी सूबे जो हैं, तो आने वाले कई सालों बाद शायद या मुस्तकबिल में आप देख रहे कि दोनों ममालिक के नक्शे चेंज होते। जी वो तो देखें, उसके लिए तो बहुत सी प्रिडिक्शन की हुई है। और मुझे आप एक बात ये बताइए कि दुनिया के तमाम अक़वाम और दुनिया के तमाम नक्शे उठाकर देखिए तो पूरी कुराए अर्ज पे 2 नक्शे और 2 अवाम ऐसी हैं जिनमें नजरिए की बुनियाद पे उनके नक्शे बनाए अल्लाह ने। आप देखें कि 14 अगस्त 1947 को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बिना एक गोली चलाए मेरे और आप सब के और तमाम पाकिस्तानियों के वली अल्लाह जनाब आला हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने टाइपराइटर और कलम से वो मुल्क बना दिया। और फिर देखिए कि कैसी जबरदस्त बात कि 14 जून 1948 को इसराइल आ गया मैदान में, वो भी एक नजरिए की बुनियाद पर आया था। तो इन दोनों कौमों को दरमियान ही बहुत बड़ा निजाम बनना है इस कौम की ठुकाई के लिए। देखें इस कौम की ठुकाई के लिए 1947 में पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद अमल में आया, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि ये 74 साल से एक भट्टी में इस कौम को पकाया गया है, हुक्मरानों से रुलाया गया है। जो इनके पासबान होने चाहिए थे उनसे इनकी असमतों तक को लुटाया गया है। तो इसका मतलब है कि अपनी इस अवाम को ग्रास रूट लेवल पर अल्लाह ने ऐसे तैयार किया है कि इंशाअल्लाह वो जब मार्के का टाइम आएगा तो किसी फौज वगैरह की इतनी जरूरत नहीं पेश आएगी, ये अवाम ही काफी होंगी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए और बाकी मामलात के लिए। तो सर आप बेफिक्र होके अपने अपने काम कीजिए, कुछ नहीं होना स्वाय गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के। अच्छा सर ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं, जिस तरह अभी मैंने बताया हिंदुस्तान के नहीं। अवाम अगर जंग होती है, अभी आपने कहा कि अवाम खुद फैसला करेगी, तो दोनों तरफ साथ देगी हुक्मरानों का? मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों तरफ की अवाम अब इस कदर माशाल्लाह अपने सोशल मीडिया के तवस्सुत से और आलमी हालात के तनाज़र की वजह से इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि अवाम ही बीच में आके एक दूसरे का पैगाम एक दूसरे को सुलह का देगी कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। फौजें लड़ती हैं अपनी अवाम की बिहाइंड सपोर्ट के ऊपर, और दोनों तरफ से इस वक्त सपोर्ट खाली है मेरे भाई। पाकिस्तानी अवाम को भी देख ले, पठान कहता है अब की बारी पंजाब की बारी, और पंजाब ने क्या लड़ना है मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये सिर्फ फौज में आ सकते हैं, बाकी डंडा उठाने के काबिल नहीं है। हाँ ये डंडा जब उठाएंगे अपने से नीचे वाले पे, अपनी पंजाब में उठाएंगे, किसी के ऊपर नहीं उठाएंगे। ये बात बड़ी एक अहम है कि जो इंडिया है उन्होंने भी अपने पंजाबियों का कीमा बना के रखा हुआ था। इधर तो हमारे सबका कीमा बना दिया हुक्मरानों ने। तो 70 साल बाद भी रिजल्ट ये निकला कि जो आज़ादी ली थी ना उधर आज़ाद है कौम, ना इधर आज़ाद है। दोनों तरफ जनाब असल में गोरों से आज़ादी लेके ये जो किराए के गोरे हैं, इनको मैं किराए का गोरा कहता हूँ। आपको मैं पाकिस्तान में किराए के गोरों की नस्ल बताता हूँ। टुआना, सर टुआना था, ये 2 आना से निकला था। इनको 2 आने देता था गोरा और सारे काम करवाता था सारे, यानी कि जितनी ही अपनी कौम के अंदर के राज लेने होते थे ये 2 आना के नाम से ये बने, और 2 आना से जब पाकिस्तान बना तो ये टुआना बन गए। ऐसे ही एक नस्ल दर नस्ल इंडिया में तैयार की गई थी जिनको हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते थे। इंडियन एंग्लो लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज हुक्मरानी के तबके पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। जैसे ये मोदी की पार्टी है,
یہ باجوہ پارٹی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایکچولی انہی کے تیار کردہ لوگ ہیں. انہی باجوہ پارٹی نہیں تو سر مارا تھا نا اپنے گاندھی جی کو. ادھر کس نے مارا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس میں سے تیل ختم کر کے. آپ بات کو سمجھیں. انشاءاللہ وہ ٹائم آیا جاتا ہے کہ جب عوام اس قدر ان سے علیحدگی اختیار کر لے گی کہ جاؤ اور جا کر لڑو، خود ہی لڑو، خود ہی مرو، خود ہی مارو. کہ تم نے اگر ہندوستان قبضہ بھی کیا تو کرو گے تو تم زمین پہ نہیں، عوام پہ قبضے قابض کرو گے، ان کے اوپر پھر تم نے ظلم و ستم ڈالنا ہے. تو جب تلک حکمران اوپر پراپر نہیں آئے گا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والا، بھائی جان اب عوام اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہو، چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وہ وردی کے بنا ہو. اب عوام کو ماشاءاللہ اتنا اپ ڈیٹ سوشل میڈیا نے کر دیا کہ 8 سال کا بچہ بھی کہتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے اور کیا نا حق ہے. سلام ہے میڈیا کو، سلام ہے میڈیا کو. جو کام سکول کے ٹیچر نے کرنا تھا، خطیب نے کرنا تھا، مسجد کے امام نے کرنا تھا، وہ سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے علماء کر رہے ہیں. آپ بھی عالم ہیں. اگر ایک انسان کو، صرف ایک انسان کو بھی آپ کی ویڈیو سے، آپ کے لفظوں سے اس کو اپنی زندگی کے محور کی سمجھ آ جائے میرے بھائی، تو آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اصل عالم تو آپ سب میڈیا والے ہو میرے بھائی. مسجدوں میں بیٹھے ہوئے عالم، میں ان کو عالم نہیں مانتا. بہت شکریہ خان صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. اور عوام تو واقعی آپ کو پتا ہے دونوں طرف جس طرح ظلم ہوئے اندرا گاندھی کے دور میں، سکھوں پہ بھی ہوئے، ابھی تک ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی، اور ادھر بھی آپ کو پتا ہے ہماری تو داستانیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے دونوں ممالک کی. اور سکھ برادری جو ہے ان کے بیانات جو ہے وہ بھی اس وقت آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے. آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیونکہ جب تک عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان عزت کے ساتھ، اور عدل، سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ عدل کا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں.